السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میری پیاری بہنیں بخیر و عافیت سے ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیر و عافیت سے رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری حدیث کا ٹاپک ہے لباس اور حرکت و ادا وغیرہ میں مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں والا حلیہ اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردانہ انداز اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی یہ بعد میں ہوگی۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائے کے دموں کی مانند کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہنی ہوں گی مگر ننگی یعنی برہنہ ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائے گی بلکہ اس کی خوشبو بھی تک نہیں پائے گی، حالانکہ اس کی خوشبو کئی میل فاصلے سے آئے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ان دو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو مردوں والے لباس اختیار نہیں کرنا چاہیے اور نہ مردوں کو عورتوں والے۔ اور آج کے معاشرے میں ہم غور و فکر کریں تو ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اسی طرح مردوں والے لباس پہنانے میں بڑی شان اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح شادی بیاہ کے معاملے میں دیکھیں کہ مردوں کو بھی بالکل عورتوں والی سے مشابہت، یعنی کہ گلے میں دوپٹہ، گلے میں چین، ہاتھ میں چین، بالوں کا بڑھانا، یہ تمام چیزیں بالکل عورتوں کی مشابہت والی مردوں نے اختیار کی ہے۔ تو حتی الامکان ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی وہی لباس پہنائیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اسی لباس کو اختیار کرنے کے لیے کہیں ہم۔ اور دوسری بات جو یہاں پر بتائی گئی ہے وہ ہے کہ ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوگی، یعنی کہ باریک لباس اور چست لباس عورتوں کو پہننا منع ہے۔ ایسی لباس پہننے والی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ تو اس پر بھی غور و فکر کرنا ہے کہ ہم جو لباس پہن رہے ہیں وہ بہت چست یعنی کہ ٹائٹ لباس تو نہیں ہے کہ اس میں جسم کا ہر شیپ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ تو اگر ایسا لباس ہے تو اس لباس کو اوائڈ کریں اور ڈھیلا ڈھالا لباس ہمیں پہننا چاہیے، اور اسی طرح باریک لباس نہیں پہننا چاہیے، بالکل پتلا نہیں کہ جسم پورا ہمارا نمایاں ہو۔ اور دوسری بات جو بتائی گئی ہے جو قابل غور ہے اور آج کل بہت ہی یہ فیشن کے نام پر چل رہا ہے، جوڑا۔ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ایک برقعے پہن کر تو ایک جوڑا یعنی کہ بہت ہی اونچا باندھ کر چلتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی جو کہ ان کے سر اونٹ کے جھکی ہوئے کوہانوں کی طرح ہوں گے، یعنی کہ اس طرح سے وہ جوڑا بنے گی کہ ان کے سر اس طرح سے اونٹ کے جھکی ہوئے کوہانوں کے مانند ہوں گے۔ تو اس طرح سے جوڑا ڈال کر باہر نکلنا یہ بھی منع ہے، یعنی کہ اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر اب تک ہمیں یہ بات نہیں معلوم تھی، اب معلوم ہو چکی ہے تو الحمدللہ کہیں اور اس پر عمل کریں، اور دوسروں کو بھی اس بات کا علم دیں، اس بات کو پہنچائیں کہ اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اس طرح سے نہ ہی چست برقعے پہننا جائز ہے جس سے ہماری چال ڈھال سب معلوم ہو، اور نہ اس طرح سے جوڑا پہن کر نکلنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دوسروں تک ان احادیث کو پہنچانے والے بنائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔